بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا پروانہ منافقت سے بری ہونے کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا منافقت سے بری ہونے کا۔ فائدے میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اس طرح 40 دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع سے ہی امام کے ساتھ شریک ہو، اور نماز شروع کرنے کی جو پہلی تکبیر اولیٰ ہے، جب امام اللہ اکبر کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کر شروع کر لے، تو یہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں۔ 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں اللہ تعالی شانہ نے 40 دنوں کو خاص دخل ان کا رکھا ہے۔ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث پاک میں آئی ہے اس میں بھی 40 دن تک نطفہ رہنا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہو جانا، پھر 40 دن اور گزرنے پر مزید تغیرات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات صوفیہ کرام کے یہاں چلے کی بھی اسی وجہ سے خاص اہمیت ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی 40 دن تو کیا 40 سالوں میں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ حضرت سعید علیہ الرحمہ سید التابعین ہیں، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، غالباً 30 یا اس سے زیادہ سال ارشاد فرمائے کہ مدینے میں رہتے تھے، اذان سے پہلے ہماری تو جماعت بھی چلی جاتی ہے، فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 5 نمازوں میں اذان کے وقت میں مسجد میں موجود نہ ہوا ہوں۔ وہ اذان کے وقت جو بندہ مسجد میں ہوتا ہے اس کی کیسے تکبیر اولیٰ چھوٹ سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم ساری زندگی نہیں، سارا سال نہیں، تو کم از کم رمضان کے ان قیمتی اوقات میں کوشش یہ کریں کہ اذان ہوتے ہی یا اذان کا وقت ہم نے دیکھ لیا تو اسی وقت مسجد میں آ جائیں۔ حدیث پاک کل بھی پڑھی تھی کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ تعالی شانہ اسے نماز پڑھنے ہی کا ثواب عطا کرتے، تو کچھ 5-10 منٹ پہلے آ کر سنتوں کا اہتمام کرنا اور کلمہ شریف درود پاک پڑھ لینا، قرآن پاک کی کوئی تھوڑی تلاوت کر لینا،
یہ ساری ہی چیزیں ہم اپنے لیے، اپنی قبر، حشر اور آخرت کے سامان کے لیے اگر رمضان میں کریں گے تو ان کا اثر انشاءاللہ العزیز سارے سال پر بھی پڑتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں بالخصوص 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں اور ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کوشش کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ دینی مسائل، جس میں آج نماز کے فضائل میں خاص کر تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کے فضائل اور ان کے فضائل کے متعلقہ بیان جاری کیا گیا۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے سے روحانی اور قرآنی ولاگ جو روزانہ کی بنیاد پر میرے ان چینلز پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں، اور یہ ثواب کا بہترین خزانہ ہے جو آپ کو صرف دیکھنے یا پڑھنے سے آپ کو ملتا رہے گا۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس ولاگ کا ابھی یہیں ختم کرتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔